یا حسین یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اعزاز ہے کہ ہر سال ماہ محرم میں ایسے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جس سے محمد وال محمد کی محبت، امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور عزاداری کے حوالے سے کچھ نئے موضوعات آپ تک پہنچتے ہیں. اس وقت ہم خیرپور کے قدیم امام بارگاہوں کی عزاداری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہاں سے ہم آغاز کریں گے. ظاہر بات ہے کہیں اگر ولائے آل محمد ہو اور وہ وہاں قدیم امام بارگاہیں تعمیر نہ ہو، یہ ممکن نہیں. یہ میر صاحبان نے آغاز کیا اور میں اس وقت جس مقام پہ کھڑا ہوں سارے شہر میں آپ کو یہیں سے لے جاؤں گا. یہ بڑے علم کا امام بارگاہ ہے جو انہوں نے پہلی دفعہ آ کے اس جگہ کو منتخب کیا، یہاں عزا خانے کو قائم کیا، یہاں پہ حسین کی عزاداری کا آغاز کیا. یہ وہ مقام ہے. یہ کیسا مقام ہے؟ آئیے آپ میرے ساتھ، میں آپ کو اس پورا شہر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اذان دے گی تمہاری جی وہ یہ علاقہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ایک اونچی سی پہاڑی ہے اور یہاں سے اس بڑے علم کی امام بارگاہ کا آغاز ہوا ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیرپور کی تاریخ میں یہ پہلا عزا خانہ ہوگا جو میر صاحبان نے تعمیر کیا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے وہ جو جدید امام بارگاہ یہاں بنا ہے، اس میں آپ کو ان کی زیارت کریں گے اور یہیں سے ہم آغاز کریں گے خیرپور کے ان تمام یادگار عزا خانوں کی زیارت جو تاریخ کا حصہ ہے. تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا. اس وقت ہم جس امام بارگاہ میں موجود ہیں اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. جو یہاں کے نواب صاحبان ہیں، عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر ایک بڑا نصب علم کیا، اس کو مزین کیا مختلف چیزوں سے. ان کی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ یہ زری جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نصب کیا اور علم یہاں پہ نصب کیا، تو اس زری کو بنانے کے سلسلے میں کہ جو کاریگر اس زری کو بنائیں گے، حالانکہ وہ کاریگر تھے، وہ یہ کام دیکھ کے بنا سکتے تھے، لیکن اہتمام کیا کہ اسے عقیدت اور محبت کہتے ہیں اہل بیت سے. انہوں نے سارے کاریگروں کو اپنے ساتھ لے جا کر روضہ امام حسین کی زیارت کروائی تاکہ وہ مشاہدہ کر سکیں کہ اس کو کیسے بنایا جائے گا. اس مشاہدہ کرنے کے بعد وہ واپس آ کر جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس طرح کے یہ ذریعہ بنائیے. وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر. یہاں عباسیوں کی حکومت تھی. فتح تالپور کے بعد یہاں پہ بڑا علم نصب کیا گیا 1198 سال ہجری میں. اس کے بعد 1965 میں کام شروع ہوا ان دو بڑے ہالوں کا، جس میں ایک میں زری نصب ہے، دوسرے میں مجالس ہوتی ہیں. صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے میر صاحب نے یہ زیارتیں بنائی ہیں تو لوگوں کو آسانی لگے یہاں پہ زیارت کریں. یہ کیا ہے؟ یہ بنر قاسم کا روضہ ہے، سید مبارک جناب قاسم کا روضہ جو خیام گاہ میں کربلا میں ایک خیمہ بنا ہوا ہے، وہ اس کی شبیہ ہے. یہ ہے علی اصغر کا، مولا حسین کے بیٹے کا جھولا. اچھا، یہ سارا کام یہیں کا ہے؟ یہاں سارا کام یہ پنجاب کا تھا کاریگر، مگر کام ادھر ہی بیٹھ کے کرایا سرکار حسین اسمیر علی مراد خان علی مراد خان صاحب ٹالپور نے یہاں بیٹھ کے اپنی نگرانی میں یہ کام کرا. یہ مولا حسین کا روضہ بھی یہ بڑے علم کی زری اور یہ زری ایک ساتھ بنی ہے. وہ بھی لکڑی ہے سب، یہ بھی لکڑی ہے؟ یہ بھی لکڑی ہے جی. آئیے. اور یہ شہزادے علی اکبر کا روضہ ہے،
शहजाद अली अकबर का रोज़ा है। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन के पहलू में बाएं की जानिब एक जो जरी नज़र आती है, चूँकि हज़रत अली असग़र को वहाँ, हज़रत अली अकबर को वहाँ दफन किया गया है और हज़रत इमाम हुसैन के सीने पर हज़रत अली असग़र आसूद खाक है, तो उसकी हज़रत अली अकबर, शहजाद अली अकबर की छवि बनाई है। जी, ये जो लोगों ने काम किया है जी जी उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, हाँ पंजाब चनोट से, जी चन्नौर इस चीज़ के माहिर। जी जी जी। ये फूल पत्तियाँ मीर साहब ने खुद अपने नक्शे दिए थे और उसने बनाते जाए। अच्छा, नक्शा उनके मीर साहब का था। पूरी भट्टी भी हमने इधर लगाया था। सारा काम यहाँ, इससे बाहर गएंगे नहीं, बाहर कोई भी नहीं गया था। अच्छा, ये वो इमाम बारगाह ये पूरा इसको करबला भी बोलते हैं, क्योंकि 72 शहीदों का ये सितारा भी लगाया है सरकार हिज़ाइन से। सिपे सालार मौला अब्बास का सितारा है ये मेन गेट पे। ख़यामगाह बनाई, बिल्कुल सही, माशा। ये सब वो ठीक है। ये लश्कर बनाया है, जो लाइन से बने हुए लश्कर। ये कड़ा है गोल रिंग का, ये मौला हुसैन का अंदर है रोज़ा, ये सितारा है उसका मौला हुसैन का है। उसके बाद में अली अकबर का है, अली असगर का है। जो इमाम हुसैन के हरम में अगर आप ज़ियारत की तशरीफ़ लेंगे, जो ही दाखिल होंगे तो आपको पहले गंज शहीदा मिलेगा, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री मिलेगी, हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री मिलेगी, सामने इब्राहिम मुजाब जो लाल शाहबाज कलंदर की जद हैं उनका मज़ार मिलेगा और कत्लगाह मिलेगी। ये इमाम हुसैन के हरम के अंदर है, जिसकी इन्होंने यहाँ छवि पूरी आपको दिखा दी है। इस वक्त हम बड़े अलम और ज़रिए पाक वाले इमाम बारगाह में उसके अक़ब की जानिब हैं, जिसके 3 दरवाज़े हैं। और ये दरवाज़ा जो इस पर आप ताला देख रहे हैं, इनकी रवायत ये है कि ये दरवाज़ा जो है ये उस वक्त खुलेगा जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, इसलिए इस पर ताला। ये अक़ीदत की एक सूरत है जो हम आपको इस इमाम बारगाह में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस वक्त खुलेगा जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे। ये यहाँ के हमारे जो बीर साहिबान हैं उन्होंने इस इमाम बारगाह को बनाया, उनकी ये नीयत और ये अक़ीदा है। एक मंज़रों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। ख़ैरपुर की अज़ादारी की तारीफ़ अगर बयान होगी तो इस बात के एहसास के साथ कि शायद बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि मुझसे ज़्यादा बेहतर जानने वाले शायद मेरे सुनने वालों में करार पाएंगे। 1947 से पहले खैरपुर के अंदर जो इमाम बारगाह है उनमें जाफ़री साहब का इमाम बारगाह है, बड़ा आलम जो डिज़ाइन सलीर अली मुराद खान तालपुर, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, उन्हें सेहत अता फ़रमाए, उनके फ़र्जंद मीर मेहदी रज़ा प्रिंस, इस पूरी फैमिली के गोया के ये कि इस वक्त के अहम तरीन शख्सियात हैं, उन्होंने एक इमाम बारगाह कायम किया। और फिर इसी तरह कुछ पेड़ थे वहाँ तालपुरों के और कुछ और बिरादरियों के जहाँ आज़ादारी मुनाफिक की थी। लेकिन 47 के बाद तो कि खैरपुर में जो मुहाजिरीन और जो स्पीकिंग इंडिया से हिजरत करके आए उनमें 90% शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे और वो आज़ादारी को अपना मज़हब जानते हैं। लिहाजा आज़ादारी में तिल बराबर शायद कहिए कि 10 बराबर ज़्यादा इजाफा हुआ। जुलूस निकलना शुरू हुए और अशरे कायम हुए, बाकायदा इमाम बारगाहों की तामीरात थे। अगर 47 से पहले 10 इमाम बारगाह खैरपुर में थे तो 47 के बाद 35 इमाम बारगाह हो गए। या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। या हुसैन अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। पानी नहीं भैया ना हवा आती है, अभी जिंदा से सकीना की, अभी जिंदा से सकीना की सदाती है। बूंद पानी नहीं भैया ना हवा आती है, कान दुखते हैं लहू होता है जख्मों से रवा,
مجھ کو دیواروں سے رونے کی، مجھ کو دیواروں سے رونے کی صدا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے۔ خیرپور کی عزاداری میں یہاں اور بہت سی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں ایک خاص بات یہ نظر آئے گی جو میر صاحبان کی محنت کا نتیجہ ہے اور یہاں کے عزاداروں کا محنت کا نتیجہ ہے کہ اس سے قبل جو امام بارگاہوں میں علم اور عزاخانے اس کی روایت تھی، زریوں کا نصب کرنا اس سے پہلے یہاں بہت کم تھا۔ بڑی ذریعہ آپ دیکھ کے آئے بڑے علم کے ساتھ۔ اس کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے بی بی سکینہ علیہ السلام کی ذریعہ اقدس، جو دن لال ان کا خطبہ باہر لگا وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اب بھی زندہ سے سکینہ کی، اب بھی زندہ سے سکینہ کی، یہ ذریعہ شبیہ بی بی معصوم سکینہ سلام علیہ بنت امام حسین کی یہ جو تعمیر یہاں ہوئی ہے، یہ مرحوم زوال لال نے 2021 میں بنائی تھی۔ ان مرحوم کی خواہش تھی کہ میں بی بی کا روزہ ادھر تعمیر کرواؤں، اور مرحوم نے اپنی ساری ریٹائرمنٹ جو اس کی تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد جو سارا پیسہ تھا مرحوم نے ادھر زری میں لگایا تھا۔ مجھ کو دیواروں سے رونے کی، مجھ کو دیواروں سے رونے کی صدا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے۔ مرکزی امام بارگاہ انجمن حیدری ایک ہی امام بارگاہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھتی رہی تو پھر دوسرے امام بارگاہ جو ہیں وہ بنتے رہے۔ اسی حیثیت میں بھرگوڑی میں، بنارس کالونی میں، نظامانی میں، مل کالونی میں اور لقمان میں میں سمجھتا ہوں کہ 20-22 امام بارگاہ میرے اندازے کے مطابق وہ کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ خلوص کی روشنائی لے کر خیرپور کے اس علاقے میں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں کمال یہ ہے کہ ایک ایک گلی میں ایک 10-10 200 گز کے فاصلے پر ہمیں امام بارگاہ اور اس کے اوپر سجا ہوا حلم نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کسی ادارے کی، کسی شہر کی خوشنصیبی ہوگی کہ جہاں پورا شہر علم کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ ایسے اداروں کو ہمارا سلام ہو۔ تمہارے تاریک منظروں میں یکم محرم سے لے کر اور 10 محرم تک روزانہ مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ یہ تعزیہ ہے ہمارا جو کہ قدیمی کہا ہر سال نیا بنتا ہے۔ پھر اس کی تدفین ہوتی ہے کربلا میں۔ یہ کاریگر ہیں ہمارے جو حیدرآباد سے آتے ہیں، تو یہ بیچارے تقریباً 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں ان کو اس کام میں، ایک ایک تنکا، ایک ایک تلی جوڑ کے بناتے ہیں۔ یہ جو امام بارگاہ جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، تقسیم کے بعد قدیم ترین امام بارگاہوں میں سے ایک امام بارگاہ ہے، اور اس کا نام ہے مرکزی امام بارگاہ انجمن حیدری خیرپور۔ اپنے ساخت کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے اور اس منبر کے حوالے سے یہاں کیسے کیسے عزائے حسین کی محفلیں مجالس برپا ہوئی ہوں گی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں میں جو خدمت گزار لوگ ہیں، یہاں کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، یام عزا کیسے گزارے جاتے ہیں، کیا کیا تعزیہ اور علم کے جلوس یہاں سے برآمد ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو ان تمام قدیمی امام بارگاہوں میں لے جائیں گے جن کی تعداد 5 ہے، جو تقسیم سے پہلے ہیں اور تقسیم کے بعد ہیں۔ تقسیم کے بعد یہ پہلا امام بارگاہ ہے جہاں آپ کو میں لے کر آیا ہوں۔ زیارت کیجیے اس امام بارگاہ کی، پھر ہم آپ کو لے کے دوسرے امام بارگاہ میں جائیں۔ تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے حروف خوشبو کے پھول۔ عزاداری سید الشہداء میں امام بارگاہوں کا بڑا کردار ہے۔
خیرپور ریاست کے دور سے عزاداری کا مرکز رہا ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی میر صاحبان، میر علی مراد خان تالپور اور ان کی فیملی عزاداری میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے. آزادی کے بعد خیرپور مولا علی مراد کا دوسرا قدیم امام بارگاہ قصر حسینی، جس میں عزاداری اسی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے جو خیرپور کی تاریخ کا حصہ ہے. صدائے یا حسین اور ماتم و گریہ کی آواز اب بھی ان در و دیوار سے سنائی جا سکتی ہے. سلام ہو اس حسین پر جس کے لہو کی خوشبو دنیا کے ہر خطے میں اپنی وجود کی اور اپنی ہونے کا احساس دلا رہی ہے. سن 60 میں اس کی بنیاد رکھی گئی امام بارگاہ قصر حسینی کی، اور اس کے بعد مسلسل یہاں پر عشرہ محرم اور اربعین کے پروگرام مسلسل ہو رہے ہیں، جو میرے خیال میں 40 اور 66 سال مسلسل ہو چکے ہیں جو عزاداری چل رہی ہے قائم دائم ہے. یا حسین یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. یا حسین یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. خلوص کی روشنائی لے کر اس وقت میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ خیرپور کی عزاداری میں ایک اہم مقام ہے. اس کو گنج شہیدہ کہتے ہیں، اور گنج شہیدہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ 1963 3 جون کو یہاں فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں تقریباً 100 سے زائد لوگ یہاں شہید ہوئے تھے، جن کو لا کے یہاں گنج شہیدہ میں اس طرح قبر بنا کر یہاں ان کی قبروں کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اور اس جگہ جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں، یہاں عزاداری کی پوری تاریخ لوگ آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اور بالکل دوسری طرف غازی ابوالفضل عباس کا روضہ ہے. جیسے آپ کربلا جاتے ہیں اور بیر الحرمین میں زیارت کرتے ہیں، اسی طرز پر یہ اس زیارت کی شبیہ بھی ہے، شہداء کی یاد بھی ہے، اور عزاداری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اور خیرپور سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. یہاں کے مقامی لوگ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مقام کیسا ہے. ایسا کرنا کہ 3 جون 1963 10 محرم تھی. ٹھیڑی میں جلوس عزا برآمد ہوا جو 9 کلومیٹر یہاں سے فاصلے پہ ہے. جب وہاں پہ پتہ چلتا ہے، مومنین کو اطلاع آتی ہے کہ اس جلوس میں، ٹھیڑی کے جلوس میں جو ہے وہ قتل عام ہو گیا، عاشور میں حملہ ہو گیا ہے، تو یہاں پر مومنین یہاں سے ان کی امداد کے لیے وہاں پہنچے ہیں. نماز پل کے ادا کریں گی، اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز پل کے ادا کریں گی. تم ایسا کرنا. خیرپور کے قدیم امام بارگاہوں کے سلسلے میں سارے شہر سے گھوم پھر کے اب ہم پہنچے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ سکیں امام بارگاہ قصر عباس، ایک تاریخی حوالے اور یہاں کے لوگوں سے پتہ لگا ہے کہ اس شہر میں تقریباً 200 سے زائد امام بارگاہیں ہیں، جس میں سے ہم نے 5 یا 6 کو منتخب کیا ہے. اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے. باقی تفصیلات آپ کو ہمارے اس پورے پروگرام میں مل جائیں گی. ظاہر بات 200 امام بارگاہوں کی ہم ریکارڈنگ آپ کو نہیں دکھا سکتے. کم سے کم ایک تاثر ضرور یہاں سے پہنچو. جن لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہے وہ اس شہر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جو آپ اس کے مناظر دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کس عقیدت اور محبت کے ساتھ گو کہ ہر امام بارگاہ میں یہ کام ہے
لیکن یہاں جس عقیدت اور محبت سے اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ اس کی خوشبو اور اس کی مہک سے یہ پورا علاقہ مہک رہا ہے. اور اس خاص جو بات ہے اس کو لقمان محلہ کہتے ہیں. لقمان محلہ کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حسین کی آواز پہنچانے والا خطیب ذاکر اس کا تعلق لقمان سے نہ ہو. آئیے آپ کو اس امام بارگاہ کی تفصیلات بتاتے ہیں. وہ تابتے صحرا پکارتے ہیں، وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر، وہ تابتے صحرا پکارتے ہیں. عزاداری امام حسین تہذیب، روایت، عقیدہ، جذبے اور قربانی کا نام. ایسے میں ضلع خیرپور سے تعلق رکھنے والے شہر خیرپور کے ایک بڑے جیت قصبے لقمان میں ظلم و بربریت کی تقسیم کے بعد سادات بارہ سمیت لکھنؤ اور دیگر علاقوں سے ایک کثیر تعداد سادات کی اپنی اپنی علاقے کی تہذیب اور عزاداری اور روایت کو لے کر کے یہاں آئے اور یہاں قیام پذیر ہوئے اور اس عزاداری کو برپا کیا. خلوص کی روشنائی لے کر ناظرین محترم، یہاں سے ہم نے آغاز کیا تھے بڑے علم کے امام بارگاہ خیرپور کے والیان میر صاحبان نے جو آغاز کیا تو پہلا علم بڑا علم کا یہ امام بارگاہ بنایا. پھر ہم آپ کو خیرپور کے ان تمام بڑے قدیم عزا خانوں میں لے گئے جو اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. وہاں کے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی، ان تبرکات کی زیارت کروائی، ان زرعی علم پاک کی جو ان مقامات پر موجود تھے. اور ہم پورا شہر کا سفر کرتے ہوئے اس وقت ہم اسی جگہ پہ آئے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا. یہ وہ بڑے علم کے امام بارگاہ جو میر صاحبان نے پہلی تعمیر فرمائی تھی. اب ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ اگلے سال بھی رہیے گا. ہم آپ کو بہت سی ایسی جگہوں پہ لے جائیں گے جہاں سے حسین کی محبت ہمارے رگوں میں اترتی ہے، جہاں سے آل محمد کی خوشبو ہمارے وجود سے آنا شروع ہو جائے گی. یہ تعزیہ علم زرعی نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، کہ محبت اور عشق کے اظہار کا نام ہے. غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. بہت بہت شکریہ. درود پڑھ کر حسین